بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید سلمان گل اور پروگرام روشنی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ گزشتہ 2 روز سے ہم سابقہ اقوام کے موضوع پر بات کر رہے ہیں، جس موضوع کی آج ظاہر ہے جس موضوع کا آج اختتام ہوگا، تکمیل ہوگی۔ ان چند دنوں اور مختصر سے دورانیے میں ظاہر ہے ان موضوعات کو سمیٹا نہیں جا سکتا، کیونکہ سابقہ اقوام کے جو اذکار ہیں قرآن مجید فرقان حمید اس سے بھرا پڑا ہے اور اس میں اللہ رب العزت لوگوں کے لیے نشانیاں رکھے ہوئے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ان سے عبرت تم نے دیکھا نہیں کہ ہم نے اس قوم کے ساتھ کیا کیا، تم نے دیکھا نہیں کہ ہم نے اس قوم کے ساتھ کیا کیا۔ ہم نے قوم سمود کے حوالے سے بات کی، ہم نے قوم سدوم یعنی لوط علیہ السلام کی قوم کے حوالے سے بات کی تھی، ہم نے قوم عاد کی بات کی تھی، ہم نے قوم حضرت یونس علیہ السلام کے حوالے سے بات کی، ہم نے قوم نوح کے حوالے سے بات کی تھی، اور اس طرح ہم پیرالل 2 روز تک مختلف اقوام کے عبرتناک انجام تک، بلکہ ان کے تعارف سے لے کر ان کی کون سی برائیاں، اچھا مشترک ایک برائی پائی جاتی تھی ان اقوام میں سابقہ کہ وہ سب کے سب شرک کرتے تھے، یعنی اللہ رب العزت کی توحید کی دعوت پر لبیک انہوں نے نہیں کہا۔ اس کے بعد ایک نہ ایک کوئی ایسی ہٹ دھرمی، ایک ایسی برائی کہ ظاہر ناپ تول کی کہیں کمی تھی، کہیں ہم جنس پرستی کی باتیں آئیں، کہیں کوئی اور دوسری بات آئی، اور پھر اللہ کے پیغمبروں کا مذاق اڑانا، اللہ کی نشانیوں کا مذاق اڑانا۔ ہم نے جب حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا کل ذکر سنا تو وہ جو اللہ رب العزت کی نشانی تھی، جو انہی کے مطالبے پر، جو قوم کے مطالبے پر اللہ رب العزت نے پیدا فرمائی، اور وہ معجزہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے ذریعے سے دکھایا تھا، انہوں نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا تھا، اور اس وجہ سے اللہ رب العزت کا قہر ان پہ نازل ہوا۔ وجوہات کچھ بھی بنی ہوں، لیکن ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے بہت موقع دیا ان تمام اقوام کو، فی الفور کسی پر عذاب نازل نہیں فرمایا، اور اس قوم کو دیکھیے کہ جو ہم اور آپ ہیں۔ بہرحال ہم آج اس پر بات کریں گے۔ مزید کچھ اقوام اصحاب سبت کا قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر ملتا ہے، یہ کون لوگ تھے، ان کے کیا حالات و واقعات تھے، اور کیا ان کا معاملہ تھا، اور ان پر ظاہر عذاب الہی نازل ہوا تو کیوں ہوا۔ اس سے ہم آج آغاز کر رہے ہیں اصحاب سبت سے، اور مزید انشاءاللہ حضرت یونس علیہ السلام کے احوال پر، ان کی قوم پر، حضرت موسیٰ پر اور فرعون اور اس کی قوم پر انشاءاللہ کچھ ہم سنیں گے، آشنائی حاصل کریں گے۔ گفتگو کے لیے ملک پاکستان کے اکابر مستند علماء کرام حضرت علامہ مولانا لیاقت حسین اظہری صاحب اور قبلہ ڈاکٹر سید محبوب الحسن بخاری شاہ صاحب تشریف فرمائیں۔ آپ دونوں کا خیر مقدم ہے صمیم قلب سے۔ علامہ صاحب، اصحاب سبت میں نے آغاز میں کہا ہے کہ قرآن میں ان کا ذکر ملتا ہے، تو یہ کون لوگ ہیں، ان کا احوال کیا، عذاب الہی نازل ہوا ان پہ کیوں ہوا، کیا وجہ بنی؟ بہت شکریہ سید سلمان گل صاحب۔ الحمدللہ الذی کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ دیکھیں، قرآن ذیشان کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے گزشتہ اقوام کا ذکر کیا، گزشتہ قوموں کا ذکر کیا۔ قرآن مجید فرقان حمید کتاب ہدایت ہے، بے شک یہ کوئی سٹوری بک نہیں ہے، کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے گزشتہ اقوام کا ذکر اس لیے کیا کہ فاعتبروا یا اولی الابصار، اے عقل والو، اے نظر والو، اے سمجھ والو، سمجھو کہ جن لوگوں نے رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیسے صفحاتی سے مٹا دیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہماری عبرت کے لیے، اور جن پر اللہ کا انعام ہوا وہ اس اعتبار سے کہ انسان کے اندر ایک ترغیب پیدا ہو۔ صحیح۔ اصحاب سبت بنی اسرائیل میں سے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے بارے میں کہا جاتا ہے، مختلف روایات ہیں، اور یہ دریا کے کنارے ایلا نامی ایک بستی، وہاں پر بسنے والے لوگ ہیں، اور ان کا جو معاش تھا وہ مچھلیاں پکڑتے تھے، اور مچھلیاں پکڑ کر ان کو کھاتے بھی تھے، اور ان سے زندگی کا نظام چلتا تھا، اور ان کو بیچتے تھے، خرید و فروخت بھی کرتے۔ بالکل۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ تم نے ہفتے کے دن، سبت کہتے ہیں ہفتے کے دن کو، ٹھیک ہے، یوم سبت ہفتے کا دن، فرمایا کہ اس دن تم نے شکار نہیں کرنا ہے، صحیح، اور یہ دن عبادت کے لیے تمہارا مخصوص ہے، تم نے کوئی شکار اور کوئی چیز نہیں کرنی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ گیا، اور اس قوم میں سے ایک گروہ جو ہے انہوں نے شکار کرنا چھوڑ دیا، وہ بالکل باز آ گئے، اور بالکل رب تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق چلنے لگے۔ 70,000 کی یہ بستی ہے، اس میں سے اکثر لوگوں نے یہ کیا کہ شکار تو نہیں کیا انہوں نے، لیکن اس کے ذریعے ایک شیطانی ہیلا نکال دیا انہوں نے
کہ ڈائریکٹ سمندر میں سے شکار نہیں کرتے ہفتے کے دن، اور انہوں نے پگڈنڈیاں بنا لی صحیح، اور حوض بنا لیے بالکل میں سمجھ کہ ہفتے کے دن جو ہے وہ مچھلیاں، چونکہ ایک اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہی آ گئی کہ جب رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ حکم دیا کہ ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ نے پھر ہفتے کے دن جو ہے وہ مچھلیاں بہت زیادہ آیا کرتی تھی. ہاں، یہ آزمائش کے لیے نا، خود فرمایا کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون، صحیح، فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش. رب کائنات فرماتا ہے ہم نے ان کو آزمایا، یعنی ایک چیز سے منع کیا گیا ہے اور پھر وہی ان کے بعد چھوڑ دی. شرعان کا لفظ، بالکل مچھلیاں اچھلتی ہوئی آتی، یعنی عام دنوں کے اندر ان کو مچھلیاں لینے کے لیے سمندر کی گہرائی کے اندر جانا پڑتا، لیکن یوم سبت جو ہے وہ مچھلیاں ان کے گھروں کے سامنے اور بالکل جو ہے سامنے اچھل کر ان کے سامنے آ رہی ہوتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آ گئی. جب وہ مچھلیوں کو دیکھتے تو ان کے منہ میں پانی آ جاتا کہ جن مچھلیوں کی تلاش میں ہم گہرے سمندروں کے اندر جاتی ہیں یا تو آج ہمارے گھر آئی ہوئی ہیں. تو چلو ایسا کرتے ہیں، اللہ کے آزمانے کے بھی اپنے طریقے ہیں نا، آزمائش اللہ اپنے تبارک طریقے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. آمین آمین. تو اب انہوں نے کہا کہ چلو ایسا کرتے ہیں، شکار تو نہیں کرتے ہیں، شکار کا منع ہے. صحیح. انہوں نے پگڈنڈیاں بنا لی، حوض بنا لیے کہ اتنی مچھلیاں آ رہی ہیں، اور ان حوضوں کے ذریعے، ان پگڈنڈیوں کے ذریعے جو ہے ان مچھلیوں کے تالابوں کے اندر اور سائڈ پہ کر لیتے، اور جب ہفتے کا دن گزر جاتا تو ان سب کو جو ہے نا وہ لے لیا کرتے تھے. میں ہیلا بنایا مطلب. جن لوگ جو اچھے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ کام نہ کرو، یہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہو. انہوں نے کہا نہیں نافرمانی تو نہیں کر رہے، ہم تو نہیں کر رہے شکار، مچھلیاں آ رہی ہیں تو اب ان کو تھوڑا سا سائڈ پر کر رہے ہیں. انہوں نے یہ کام شروع کر دیا. تو 3 گروہوں کے اندر یہ قوم بٹ گئی. ایک جو باقاعدہ طور پر اس شیطانی ہیلے کے ذریعے اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے، جن کے لیے یعدون فی السبت کا لفظ قرآن مجید نے استعمال کیا. ایک وہ ہے جو ان کو صراحتاً منع کر رہے تھے کہ یہ کام مت کرو، تم اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہو. صحیح. ایک کہہ رہے تھے کہ یار دفع کرو، ان کو چھوڑ دو، مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا، یا تو اللہ ان کو ہلاک کر دے گا، کچھ بھی کرے گا، ان کا معاملہ ہے، تم کیوں ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، رات دن ان کو بول رہے ہو. انہوں نے کہا یہ جو ہمارا بولنا ہے، قالوا معذرۃ الی ربکم، یہ اپنے رب کی بارگاہ کے اندر ہم ایک حجت قائم کر رہے ہیں، بالکل کہ ہم نے اپنی پوری کوشش، ہم نے اپنا پورا کام کر لیا. اور ہم بلکہ انہوں نے بعض روایات کے اندر یہ بھی آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ انہوں نے پھر بستی کو تقسیم کر دیا اور درمیان میں ایک دیوار بنا دی کہ ہم ان نافرمانوں کے ساتھ نہیں رہیں گے جو بات نہیں مان رہے. باہر کیف بستی بٹ گئی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو مکمل طور پر ماننے والے تھے وہ دوسری طرف ہو گئے، اور یہ طرف ہو گئے، انہوں نے بیچ میں دیواریں قائم کر دی. اور ایک دن صبح جب وہ اٹھیں تو کافی دیر سے ان کی بستی کے اندر سے کوئی آواز نہیں آ رہی، کچھ نہیں ہو رہا، شور شرابہ نہیں ہو رہا. جب جھانک کر دیکھا تو قلنا لہم کونوا قردۃ خاسئین، رب کائنات فرماتا ہے کہ ہم نے ان سے کہا کہ بندر ہو جاؤ. ان کی شکلیں مسخ ہو گئیں، شکلیں بگڑ گئیں ان کی. یعنی یہ قرآن کا متن ہے اور قرآن کے الفاظ ہیں، یعنی کتنا بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہے کہ اللہ نے ان کو اشرف المخلوقات بنایا تھا، انسان بنایا تھا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ولقد کرمنا بنی آدم. یہ اتنے اعزازات رب تبارک و تعالیٰ نے، خلقت بیدی نفخت فیہ من روحی، اپنے ہاتھ سے روح پھونکی، اتنے اعزاز کے ساتھ انسان کو بنایا. لیکن اس انسان کی نافرمانی نے آج رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قلنا لہم کونوا قردۃ خاسئین، ہم نے ان سے کہا کہ تم دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ. فرمایا کہ جب دیکھا تو ان کی شکلیں بگڑی ہوئی تھیں، اور وہ نافرمان لوگ جن کو رب تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تھا وہ بندر بن چکے تھے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. سورہ بقرہ کے اندر، آل عمران کے اندر، اعراف کے اندر، قرآن مجید کے مختلف مقامات پر رب تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا. اس میں ایک جملہ میں یہ بھی کہوں گا کہ دیکھیں ہمارے ہاں ہیلہ شریعہ جائز ہے ضرورتاً، لیکن بہت سارے شیطانی ہیلے بھی ہم نے پیدا کر لی. یہاں تک لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ آج سود کو بھی کسی نہ کسی ذریعے سے ہیلہ بنا کر، اور کسی نے اعتبار سے نہیں بھائی یہ سود نہیں ہے، یہ ربا نہیں ہے، یہ انٹرسٹ ہے، اور اس کا نام بدل دیں، اس کا ٹائٹل بدل دیں، اس کو اوپر چٹ بدل دیں، کچھ نام رکھ دیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر الحمد سے لے کر والناس تک ایک ایسا عمل ہے، گناہ ہے، جس کے لیے رب کائنات نے فرمایا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تم جنگ کرو گے اگر تم یہ سود کا لین دین کرو گے. لیکن ہمارے لوگوں نے وہی سب کچھ کام کر رہے ہیں جو بنی اسرائیل کیا کرتے تھے، یہودی جو کام کیا کرتے تھے، وہی یہودیوں والا دستور اور ہمارا عمل ہے. صرف اتنی بات ہے
کہ نسبت ہے آمنہ کے لال سے، اللہ اکبر، ورنہ خدا کی قسم شکلیں بگڑنے والے اعمال وہ بھی کیا کرتے تھے، سیم سارے کے سارے وہی ایکشن، وہی معاملات، وہ ساری کی ساری چیزیں، لیکن ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے کہ یہ ہماری شکلیں بگڑی نہیں ہیں، ورنہ اعمال اور کرتوت سارے کے سارے وہی کر رہے ہیں جو بنی اسرائیل اور یہودی کیا کرتے۔ بالکل علامہ صاحب، بہت خوب اور سیر حاصل کلام آپ نے ماشاءاللہ فرمایا اصحاب سبت کے حوالے سے۔ میں اصحاب سبت کے حوالے سے بات کرتا، لیکن میرا خیال ہے سیر حاصل اس کا جواب ہمیں مل چکا ہے، کس نوعیت کا عذاب آیا، کن لوگوں پر آیا، کن پر نہیں آیا۔ کچھ اس پہ ڈاکٹر صاحب آپ کا اوپینین، اور اس کے علاوہ فرعون اور قوم فرعون جو ہے اس کا احوال میں چاہوں گا آپ ارشاد فرمائیے، اور اصحاب سبت کے حوالے سے آپ کیا نکات اخذ کرتے ہیں قرآن مجید سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصحاب سبت کے حوالے سے بنیادی بات یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے حوالے سے یہ وضاحت آ گئی کہ ان لوگوں کو عبادت کے لیے کہا گیا کہ آپ نے ہفتے کے دن عبادت کو مختص کرنا ہے اور اس دن شکار نہیں کرنا ہے۔ صحیح۔ اب یہ حکم بہت واضح تھا، اور اگر اس حکم کی خلاف ورزی کسی طور پر کی جائے یا اسے پس پشت ڈالا جائے یا اس پر عمل یعنی اس حرام کام میں مبتلا ہونے کے لیے کوئی تعویل کی جائے، تو یہ اللہ رب العزت کے احکامات میں تبدیلی، اس میں تغیر کے مترادف ہے۔ بالکل صحیح۔ اور چونکہ یہ اللہ رب العزت کے احکامات اس میں تغیر کے مترادف ہے، تو اللہ رب العزت کی سزا، آپ کا عذاب ہونا، یہ ظاہر ہے اللہ رب العزت کا ایک قانون ہے۔ اور انبیاء علیہم السلام نے ہمیشہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہمیشہ سے قانون رہا کہ جو اللہ رب العزت کے قوانین کو بالائے طاق رکھے گا، اللہ رب العزت اسے سزا دے گا۔ سابقہ اقوام میں تو خیر یہ معاملہ ایسا ہی رہا، بالکل ایسا ہی رہا۔ اور ہمارے لیے بھی سوچنے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جن اقوام نے ایسا کیا ان کو سزا ملے گی۔ اصحاب سبت کے حوالے سے جیسا کہ ابھی گفتگو ہوئی کہ جب انہوں نے وہ تعویل کی اللہ رب العزت کے احکامات میں، تو اللہ رب العزت نے ان کی شکل بگاڑ دی۔ بعض روایات میں ہے کہ انہیں بندر بنا دیا، بعض روایات میں ہے کہ انہیں خنزیر بنا دیا۔ الغرض یہ کہ جو ان کی اصل شکل تھی اسے اللہ رب العزت نے بگاڑ دیا۔ دوسری بات بڑی ہی غور طلب ہے ہمارے ناظرین کے لیے، وہ یہ کہ آج کل ہمارے ہاں بڑا پاپولر فلسفہ ہے کہ جینے دو، جیو اور جینے دو۔ اس کو ہم انگریزی میں تحمل، برداشت، کلچر آف ٹالرنس بھی کہتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو قوانین میں نے بیان کر دیے ہیں ان کے حوالے سے کوئی ٹالرنس نہیں ہوتا۔ بالکل صحیح، ظاہر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو اللہ رب العزت نے قوانین وضع فرما دیے، آپ کو ان کا پابند ہونا چاہیے۔ اگر آپ اس میں کوئی تحریف، کوئی تعویل یا کوئی چور دروازہ نکالیں گے تو اللہ رب العزت تو دلوں کے حال جانتا ہے، بالکل وہ جیسے آپ کی فرمایا نیتوں سے پگ ڈنڈی آپ جانتے ہیں، چور دروازہ۔ تو لہٰذا اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیشہ برائی سے منع کرنے کی ایک جماعت ضرور ہو۔ صحیح۔ اور یہاں ہمیں سیکھنے کی بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ خاموشی اختیار کرتے ہیں حرام پر، اللہ رب العزت نے انہیں بھی عذاب میں مبتلا کیا۔ بعض روایات کے مطابق انہیں بھی وہی سزا دی، اور بعض روایات میں انہیں وہ سزا تو نہیں دی لیکن ان کی تنبیہ مکمل ہوگی۔ اس سے جو سیکھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ جو لوگ عذاب میں مبتلا ہوئے، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے خاموشی کسی حکمت کے تحت اختیار کی، وہ بھی عذاب میں مبتلا ہو سکتے۔ اللہ، ڈاکٹر صاحب میں کمپلیٹ کروں گا انشاءاللہ بریک کے بعد، اور عبرت ہی عبرت ہے ان تمام تر باتوں میں۔ آپ نے فرمایا خاموش رہنے والے بھی عذاب میں مبتلا ہو سکتے ہیں، اور آج کیا کچھ دیکھ کر انسان خاموش ہے اور اپنی حفاظت کر رہا ہے۔ خیر، ایک ڈیفرنس بھی میں چاہوں گا آپ کے جملوں میں سمجھ آئے کہ آج کی قوم اور یہ سابقہ اقوام، ظاہر آج کا آدمی خاموش اس لیے ہے کہ اگر نہیں خاموش رہتا تو عافیت میں نہیں رہے گا، بولے گا تو مجرم کہلائے گا زمانے کی نظر میں۔ بریک کے بعد انشاءاللہ۔ جی خوش آمدید ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام روشنی میں۔ سابقہ اقوام
کا موضوع جسے شروع کیا گیا آج سے 2 روز پہلے، پیر اور منگل ہم اس پر بات کرتے رہے، یعنی ہم نے شب منگل اور شب بدھ اس پر سیر حاصل کلام کیا، کئی اقوام کے اذکار ملے اور اس سے عبرت بھی حاصل ہوئی۔ اور آج ہم بات کر رہے ہیں اصحاب السبت کے حوالے سے، ہم نے آغاز کیا ہے لیکن حضرت یونس علیہ السلام اور ان کی قوم، ان کے احوال پر بھی بات کریں گے انشاءاللہ، فرعون اور فرعون کی قوم، اس پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ فی الحال اصحاب السبت، سر نے ایک بات کہی ڈاکٹر صاحب نے کہ یہ جو اقوام ہیں ان کو خاموش رہنے پر بھی اللہ رب العزت نے عبرتناک انجام پر پہنچایا۔ اب آج کا ایک ڈفرنس ظاہر ہے، میں چاہتا ہوں آپ کا سر اوپینین بڑا قابل رشک ہوتا ہے، بڑا انفرادی زاویے سے آپ بات کرتے ہیں۔ آج انسان اگر خاموش نہیں رہے گا تو عبرت تو مل رہی ہے مجھے قرآن کے پیغام سے، تو وہ عافیت میں نہیں رہے گا، پھنس جائے گا بڑی بری طرح۔ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے سلمان بھائی، آج کل تو معاملہ یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر ایک کو اپنی تعبیر اور رائے پیش کرنے کا حق ہے، تو بنیادی طور پر ہم اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ کوئی حق ہے۔ جی کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا حق آپ کے ساتھ، میرا حق میرے ساتھ۔ صحیح۔ اور اس کا کیا مطلب ہوا کہ حق ایک اضافی امر ہے، یعنی وہ ایک پرسنل چوائس ہے۔ جبکہ جو تعلیمات ہمیں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بذریعہ قرآن اور احادیث اور اپنی سنن کے ذریعے سے دی ہیں، وہ وضاحت کے ساتھ یہ کہتی ہیں کہ یہ ہے حق جس کے ساتھ میں بھیجا گیا۔ لہٰذا اس میں یہ جو ٹالرنس والا معاملہ ہے کہ آپ کا حق آپ کے ساتھ، میرا حق میرے ساتھ، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مطلب کانسیپٹ آف ڈکٹیٹرشپ اگر اسلام میں ہے تو صرف آلمائٹی اللہ نہیں، اس کو ڈکٹیٹرشپ تو نہیں کہتے، بلکہ اس کو کہتے ہیں حق۔ یعنی اللہ رب العزت نے بتایا کہ سچائی یہ ہے جس پیغام کے ساتھ ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب آپ کو اس لیے اس کی طرف جانا ہے کیونکہ اس پر جب آپ جائیں گے تو آپ کو جنت ملے گی جزا کے طور پر، اگر آپ اس سے روگردانی کریں گے تو آپ کو جہنم ملے گی، اور یہی آزمائش ہے، یہی ابتلا ہے، اسی لیے ہم دنیا میں اس لیے یہاں پر بھیجے جاتے ہیں۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ دعوت خیر، آپ دیکھیے انبیاء علیہم السلام کیوں بھیجے گئے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ ہے خیر، یہ ہے شر، آپ کی زندگی کا مقصد خیر کی طرف جانا ہے۔ اب اس کے بعد یہ ذمہ داری علماء کے اوپر اور پھر پوری امت کے اوپر آ گئی کہ خیر قرآن کریم کے ذریعے سے اور احادیث کے ذریعے سے اور سنن کے ذریعے سے واضح ہو گیا۔ اب ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسی جماعت ہونی چاہیے جو اس طرف آپ کی ترغیب بھی کرے، آپ کو اس طرف لے کر بھی آئے، اور وہ علماء کی ہمیشہ سے جماعت رہی ہے۔ اب ہمیں ہمیشہ سے دعوت ملنی چاہیے اور لوگوں کو دعوت دینی چاہیے کہ یہ ہے خیر، اس کی طرف آپ نے جانا ہے۔ اور وہ لوگ جو کہ درمیان میں مصلحتاً یا کسی بھی تقاضے کے ساتھ رہتے ہیں، وہ اس لحاظ سے ایک ناپسندیدہ کام کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں علم تو ہے، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اپنی مرضی کا اب اپنی چوائس خود چوز کرتے ہیں تو پھر آپ کو عذاب ملے گا۔ تو اصحاب السبت میں بھی یہی ہوا کہ وہ لوگ جو کہ خاموش تھے اور ان کو یہ پتہ تھا کہ یہ لوگ عذاب میں مبتلا ہوں گے، اس کے باوجود بھی انہوں نے خاموشی اختیار کی، اور وہ بھی اس گروہ میں شامل ہو گئے، تو وہ بھی اس گروہ میں شامل ہو گئے۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت نے بہت وضاحت کے ساتھ بیان کیا کہ یہ اب آپ کی چوائس ہے، صحیح، ہر چیز ڈیفائن ہوگی، اب آپ کی چوائس ہے کہ آپ نے اہل جنت اصحاب الیمین کے ساتھ اصحاب الجنہ میں اپنا شمار کروانا ہے، تو یہ آپ کی چوائس ہے، یا اصحاب السبت کی طرح آپ نے اہل نار یا جہنم والوں کے اندر آپ نے شمار کرنا۔ چوائس آپ کی ہے، لیکن آپ کو اسی امتحان اور آزمائش کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ بہت خوب ڈاکٹر صاحب، اور یقیناً یہ بات میری سمجھ میں آئی کہ اس گروہ میں صرف وہی محفوظ رہا جس نے ایک تو اللہ کے حکم کی پاسداری کی اور دوسرا لوگوں کو اللہ کی نافرمانی کرنے سے وہ روکتے رہے، نہ کہ اس گروہ میں جو خاموش رہے، مثلا آپ نے فرمایا کسی بھی مصلحت کے پیش نظر۔ علامہ لیاقت حسین نظری صاحب، قوم یونس کے حوال پہ کچھ روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یونس علیہ السلام کی قوم، یونس علیہ السلام بہت عرصے تک ان کو تبلیغ کرتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلاتے رہے، نیک اعمال کی طرف بلاتے رہے، لیکن وہ ہمیشہ نافرمانی کرتے رہے۔ اور پھر ایک وقت ایسا آ گیا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے یونس علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ قوم سے نکل جائیں، اور ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اب آنے لگا، عذاب کا وقت آ گیا۔ یونس علیہ السلام نے اپنی قوم سے علیحدگی اختیار کر لی اور آپ نکل گئے۔ قوم نے جب دیکھا کہ یونس علیہ السلام نکل گئے اور عذاب جو ہے وہ ہمارے سروں پر منڈلا رہا ہے،
تو یہ سارے کے سارے اپنی بستی سے نکلے، جنگل کی طرف گئے، اور وہاں جا کر سب لوگ جو الگ الگ ہو کر اللہ کی بارگاہ کے اندر آہوزاری کرنے لگے، رونے لگے، توبہ کرنے لگے۔ صمیم قلب کے ساتھ جب انہوں نے توبہ کی تو رب تبارک و تعالیٰ کا ویسے تو یہ دستور ہے کہ جب ایک مرتبہ اللہ کا عذاب آ جاتا ہے تو پھر ٹلتا نہیں، صحیح، یہ رب تبارک و تعالیٰ کی ایک عادت مبارک ہے۔ لیکن رب تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس، فرمایا کہ کسی بستی والے کا ایمان ان کو نفع نہیں دیا جب ان پر عذاب آ گیا، سوائے قوم یونس کی، کہ قوم یونس پر عذاب سامنے نظر آ گیا اور پھر ان کے ایمان، ان کی توبہ نے ان کو نفع دے دیا اور وہ عذاب ان پر سے ٹل گیا۔ صحیح، جب عذاب ٹل گیا یہ واپس آ گئے، یونس علیہ السلام بھی واپس تشریف لے آئے۔ اب یونس علیہ السلام فرمانے لگے کہ میں اپنی قوم کے سامنے کیسے جاؤں گا؟ صحیح، میں نے تو قوم سے کہا تھا کہ عذاب آ رہا ہے، اور ٹل قوم گیا۔ تو کہے گی کہ تم غلط کہا آپ نے، ٹل گیا۔ اور یہ پیغمبروں کے پیچھے اقوام آپ لگی رہیں، بالکل پریشان کرتی رہیں۔ آپ بڑے غمزدہ ہو کر وَظَنُّونِ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، آپ چلے گئے، نکل گئے بستی سے، نکل گئے، آپ ایک سمندر کے پاس پہنچے، وہاں ایک کشتی کے اندر اب سوار ہوئے۔ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، سورہ صافات کے اندر۔ جیسے کشتی کے اندر بیٹھے اب تو کشتی ہچکولے کھانے لگی، تو انہوں نے کہا بھائی کشتی کے اندر کوئی بھاگا ہوا غلام بیٹھا ہے اور اس کو ہمیں سمندر کے اندر پھینکنا ہے۔ تو قرآن اندازی کی گئی اور قرآن یونس علیہ السلام کے نام پر اللہ اکبر، ان کو اٹھایا اور سمندر کے اندر پھینک اللہ دیا۔ اکبر، سمندر کے اندر جیسے پھینکا اور ایک مچھلی منہ کھول کے بیٹھی ہوئی تھی اور مچھلی کے اندر چلے گئی۔ اللہ، رب کائنات فرماتا ہے کہ ہمارا یونس اگر تسبیح بیان نہ کرتا جو انہوں نے وہاں پر فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جس آیت کریمہ ہم کہتے ہیں، فرمایا کہ ان اندھیروں کے اندر ہمارا یونس اگر تسبیح بیان نہ کرتا تو قیامت تک وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر رہتا۔ اللہ اکبر، فرمایا کہ اس تسبیح نے اس کو محفوظ رکھا، ان کلمات نے اسے محفوظ رکھا۔ اللہ کی بارگاہ کے اندر التجا کرتے رہے، پھر رب تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا اور مچھلی اللہ کے حکم سے یونس علیہ السلام کو کنارے پر پھینکا۔ اللہ اکبر، اب باہر تشریف لائے۔ رب کائنات فرماتا ہے کہ یہ ایسا مبارک کلمہ ہے، جب یہ ذکر کیا گیا تو فرمایا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اللہ، فرمایا کہ ہم نے یونس کو بھی اس غم سے اور اس پریشانی سے نجات دی اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو بھی نجات دیں گے۔ بالکل، واہ، دیکھیں ہمارے ہاں آیت کریمہ کا 1.25 لاکھ مرتبہ ورد کیا جاتا ہے اور پڑھا جاتا ہے۔ یہ ایک اتنا مجرب وظیفہ ہے، کوئی وظیفہ کسی کے پیر صاحب دیتے ہیں، کسی کے شیخ صاحب دیتے ہیں، یہ وظیفہ رب کائنات نے عطا فرمایا اور یہ وظیفہ مجرب ہو چکا۔ یونس علیہ السلام پڑھتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نجات دی اور پھر ان تک محدود نہیں، رب کائنات نے فرمایا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا ایمان والوں کو بھی اسی طرح نجات ملے گی۔ تو یہ قوم یونس کا استثناء ہے، الا قوم یونس، فرمایا کہ جب عذاب آتا ہے تو پھر بچتا کوئی نہیں ہے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں بچا لیا اس عذاب سے، پھر وہ اپنی طبی موت جیتے رہے اور اس کے بعد اپنی طبی موت کے ساتھ وہ دنیا سے رخصت ہوئے۔ اللہ اکبر۔ میں فرعون اور قوم فرعون کا میں سمجھتا ہوں ان کے حوالے سے بتائیں، ان کے احوال بتائیں، ان کا تعارف پیش فرمائیں۔ اصل میں یہ ایک سر میں سمجھتا ہوں یہ ایک ریمائنڈر ہے ظاہراً بندہ مومن کو یہ سمجھنے کے لیے کہ اللہ رب العزت نے عبرت کا نشان بنانے کے لیے ان کے وجود کو رکھا بھی، حفاظت بھی کی، جس طرح نمرود کا کل ذکر ہوا، اور اسے پھر پرورش بھی دی، پالا بھی، اسے بڑا بھی کیا، دنیا کو دکھانا تھا کہ دیکھو اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کی ہم حفاظت کرتے ہیں لیکن پھر عبرتناک انجام دیتے ہیں۔ فرعون اور قوم فرعون کا احوال اور تعارف آپ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں سلمان بھائی، فرعون تو بنیادی طور پر ایک ٹائٹل ہے جو کہ مصر کے بادشاہوں کو دیا جاتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں رامسیس ثانی یہ بادشاہ تھے اور اس کے بعد آپ نے اپنا اقتدار اپنے بیٹے منفتح کے نام ٹرانسفر کیا۔ بالکل صحیح۔ اور یہ وہ ہیں جو کہ دریا میں غرق ہوئے یا سمندر میں غرق ہوئے، صحیح، اور تقریباً کوئی 67 سال مصر پر حکمرانی کی۔ 67 سال یعنی
1292 قبل از مسیح سے لے کر 1225 قبل از مسیح تک. اچھا، یہاں پر جو مصر میں قوم موجود تھی اس کے ہم قبطی کہتے ہیں، اور بنی اسرائیل حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں جب قحط پڑا فلسطین میں تو وہاں سے یہاں پر آ گئے، اور اس وقت سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک کہ جب تک آپ مصر سے اس قوم کو نہ لے کے جاتے، کم و بیش کوئی 400 سال کا زمانہ ہے. تو 400 سال بنی اسرائیل کہاں پر رہے؟ مصر میں رہے. اور جس زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعوت کا کام کیا تو یہی منفتح وہاں پر موجود تھا، جس کے دربار میں آپ گئے اور وہاں پر آپ کے معجزات کا اظہار ہوا. یہ تمام وہ معاملات ہیں. یہ جو بنی اسرائیل کی قوم ہے یہ فرسٹ یعنی سب سے بڑی مائنورٹی تھی. اچھا، سب سے بڑی مائنورٹی، اور ان کی جسے کہتے ہیں کہ آبادی بڑی کثرت سے بڑھی. صحیح. لیکن یہ قبطیوں کے ساتھ رہ کر اس نے بت پرستی سیکھی، شرک سیکھا، اس کے ساتھ ساتھ سرکشی تھی ان میں. ان کے اندر جو خاص ان کی انفرادی خصوصیات تھیں جو کہ بہت اچھی نہیں تھیں، ایک تو شرک میں نے بیان کر دیا، اس کے ساتھ ساتھ وعدہ خلافی اچھا بہت زیادہ عام تھی. مطلب ان کی نافرمانیوں میں جو سب سے بڑی چیز ہے وہ ہے وعدہ خلافی. توڑ دیتے. دوسری بات، اللہ رب العزت کے احکامات میں تحریف، اس میں تبدیلی کرنا. بالکل صحیح. اس سے زیادہ خطرناک بات اللہ رب العزت کے احکامات کا تمسخر، اس کا مذاق اڑانا. استغفر اللہ ربی. اب آپ غور کیجئے، اسے آج کل کے دور میں آپ اپنائیے. آج کل ہمارے ہاں انفرادیت کی اتنی دوڑ لگی ہوئی ہے کہ آپ غور کیجئے کہ جن احکامات مسلمات کے طور پر کہلاتے ہیں اس میں بھی بعض لوگ اپنی انفرادی پہلو لانے کی کوشش کرتے ہیں. اپنا پرسنل اوپینین ڈال دیتے ہیں کہ جی ایسے نہیں ایسے ہو جائے. یعنی پرسنل اوپینین بھی وہ جو کہ انفرادی حیثیت بالکل رکھتا ہے. صحیح. یعنی جسے آپ تفردات کہتے ہیں، اللہ مسلمات میں تفردات. اللہ. اب یہ جو انداز ہے، یہ انداز ہمیں یہاں پر بھی بنی اسرائیل کے قوم میں بھی نظر آتا ہے. اس سے بڑھ کر آپ دیکھیے کہ انبیاء اور رسل تو وہ ہستیاں ہوتی ہیں جن سے آپ ہدایت لیتے ہیں کہ اللہ رب العزت سے کیا پیغامات آئے، اللہ رب العزت نے ہمیں کیا حکم دیا. اس قوم نے انبیاء کو قتل کر دیا. حضرت شعیب علیہ السلام کو قتل کیا، زکریا علیہ السلام ہے، یحییٰ علیہ السلام ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ روگردانی، سرکشی کوٹ کوٹ کر اس قوم میں بھری ہوئی. اچھا، مورخین نے تبصرہ بہت کیا، چونکہ 400 سال کا زمانہ ہے اور اس 400 سال کے زمانے کے اندر یہ جو بنی اسرائیل نے مصریوں کے ساتھ رہے تو انہوں نے بہت ساری خرافات سیکھی. لیکن ایک جو بڑی تبدیلی آئی جس پر ہمارے ناظرین کو غور کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہدایت کی استعداد تو ہر ایک قوم کے اندر ہوتی ہے، لیکن جب آپ ایسی قوم کے ساتھ رہنا شروع کر دیتے ہیں، مجلس اسی لیے اہل عرفان کہتے ہیں کہ اچھی ہونی چاہیے، جب آپ ایسے لوگوں کے اندر رہنا شروع کر دیتے ہیں جو کہ اللہ رب العزت کے احکامات کا تمسخر اڑاتی ہے، اس میں تحریف کرتی ہے، تو پھر آہستہ آہستہ آپ کی وہ استعداد، وہ کیپیسٹی کہ آپ نے حق کو پہچاننا ہے، حق کے لیے سٹینڈ لینا ہے، حق کے لیے اپنی زندگی کو وقف کرنا ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب، میں اس کو کمپلیٹ کرتا ہوں. بنی اسرائیل نے اسی رویے کی بنیاد کے اوپر کیا کیا؟ یہ صلاحیت کھو دی. تو یہ ہمیں بات ضرور نوٹ کرنی چاہیے کہ اس طرح اقوام بنیادی طور پر عذاب کی طرف جاتی ہیں. بالکل صحیح. اور ڈاکٹر صاحب اس طرح فرما رہے تھے مسلمات میں بھی پھر انفرادیت اور تفردات کا معاملہ آج بھی دیکھنے میں آتا ہے. ہمارے لبرل زون سے کبھی بھی کوئی بھی اٹھ جاتا ہے اور وہ اس کی فکر جو ہے مسلمات پہ، نعوذ باللہ ان سے وہ کہتا ہے میں بیٹر سوچ رہا ہوں. استغفر اللہ. وقفے کے بعد انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں. آخری چھوٹا سا سیگمنٹ اور پیغام لے لیں گے دونوں علماء سے. جی خوش آمدید ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. پروگرام روشنی میں سابقہ اقوام پہ ہم بات کرتے رہے اور آج اس موضوع کے اختتام کی یہ نشست ہے اور اختتامی نشست کا اختتامی مرحلہ ہے. علامہ لیاقت حسین نظری صاحب سے میرے پاس بچے ہیں 2-3 منٹ، انہی میں ایک کلام کرتا ہوں، ڈاکٹر صاحب سے پیغام لے لوں گا. حضور مجھے بتائیں قوم فرعون کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید جو ہے ان کے انجام کو کس طریقے سے بیان کرتا ہے، بس وہ ارشاد فرما دیجیے جلدی سے. دیکھیں جی، فرعون کا یہی دعویٰ تھا کہ انا ربکم الاعلیٰ، میں سب سے بڑا خدا ہوں. موسیٰ علیہ السلام کو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اذهبا الی فرعون انہ طغیٰ، فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو چکا ہے، لیکن فقولا لہ قولا لینا،
اس سے نرم بات کرنا شاید کہ وہ لوٹ کر آ جائے. یعنی ایک شخص ترغیب کیسے دے رہا ہے؟ ایک شخص جو ہے انا ربکم الاعلیٰ کا نعرہ لگا رہا ہے، لیکن رب کائنات اس کے لیے بھی فرما رہا ہے کہ شاید وہ لوٹ کر آ جائیں. نرم بات کرنا، قول لین کرنا. اور رحمان رحیم ہے نا بالکل. اپنی تو صفت. اس کے بعد جو فرعون کے دربار کے اندر گفتگو ہوئی موسیٰ علیہ السلام کی، انہوں نے کہا کہ کون رب ہے؟ آپ نے فرمایا میرا رب تو وہ ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے، مشرق و مغرب کا رب ہے. اس کے بعد آپ نے سارے کے سارے معجزات جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عطا فرمائے تھے، ید بیدا اور عصائے کلیمی، وہ دکھایا سب کچھ، لیکن اس کے باوجود وہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں. جادو کے ساتھ مقابلہ ہوا. آخر کے اندر جو اس کا انجام ہوا، انجام یہ ہوا کہ یہ سارے کے سارے فرعونی جو ہے بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چل پڑے اور دوڑنے لگے سارے کے سارے. سامنے دریائے قلزم آ گیا. رب تبارک و تعالی نے حکم فرمایا کہ موسیٰ آپ اپنے عصا کو ماریے. آپ نے عصا مارا اور اس دریا کے اندر راستے بن گئے. سب لوگ جا رہے. پیچھے سے فرعون آیا اور فرعونی آئے. انہوں نے دیکھا، کہا یہ دیکھو میرے لیے راستے بنے ہوئے ہیں. تو جیسے فرعون اور اس کا لشکر داخل ہوا تو فَأَدْرَكَهُ الْغَرْقُ، اللہ رب تبارک و تعالی نے ان کو غرق کر دیا. لیکن اصل بات جو سلمان بھائی وہ کیا، جی جب اس کو دریائے قلزم کی موجوں نے اٹھایا تو کہنے لگا کہ انی آمنت برب ہارون و موسیٰ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں ایمان لے کر آتا ہوں موسیٰ و ہارون کے رب پر. فرمایا الآن وقد عصیت قبل، فرمایا اب لے کر آ رہے ہو جب دریا نے اٹھا لیے تمہیں. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا. فرمایا اب ایمان تمہارا قبول نہیں ہوگا. اب فرمایا کہ تمہارے بدن کو ہم رہتی دنیا تک نشان عبرت بنا دیں گے، اللہ اکبر، کہ لوگ دیکھ دیکھ کے عبرت حاصل کریں گے کہ یہ وہ شخص تھا جو دنیا میں کھڑے ہو کر ربوبیت کا اور انا ربکم الاعلیٰ کا نعرہ لگاتا تھا. رب تبارک و تعالی نے اس کو اللہ اکبر. میں حضور اسی پر بس جو ہے چند جملوں کا پیغام چاہتا ہوں ویورز کے لیے. آج سابقہ اقوام اور ظاہر ہے فرعون کی بات ہوئی، اصحاب سب آپ نے بڑا ایک اچھا ڈیفرنس بھی ارشاد فرمایا، لیکن حق حق ہے، ظاہر باطل باطل. ارشاد فرمائیں کیا میسج ملتا ہے آج کی گفتگو سے سابقہ اقوام سے، اللہ کے ان اذکار سابقہ اقوام؟ دیکھیں، اللہ رب العزت کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ سابقہ اقوام کا ذکر صرف اور صرف اس لیے کیا کہ ہمیں بتایا جائے کہ حال میں اگر ہم اللہ رب العزت کے احکامات کو پس پش ڈالیں گے تو ہمارا انجام بھی ایسا ہو سکتا ہے. اور یہ ایک حقیقت ہے. جیسے کہ ابھی گفتگو ہوئی تو فرعون کی جو باڈی ہے جی وہ آج بھی آپ میوزیم میں جائیں، عبرت بالکل آج آپ میوزیم میں جائیں آپ کو نظر آتی ہے. یہ وہ ہے جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا. یہ وہ ہے جو یہ کہتا تھا کہ یہ سب بندے میرے ہیں، یہ پورا ملک میرا ہے، یہ پوری دنیا میری ہے. آج اس میرے کہنے والے کا انجام کیا ہے، اس کو عبرت کا نشان. بالکل. کل ہم ایسے نہ ہو جائیں اس بات کا خیال رکھیں. اللہ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. علامہ صاحب تشریف لائے اور سیر حاصل کلام ہوا آج. ناظرین اکرام، روشنی پروگرام میں آج کے لیے بس اتنا ہی. اپنے میزبان سید سلمان گل کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.